لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي العبد المؤيد والمنصور المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما الإمام المنتظر والحجة الثانية شرع عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سورہ عنکبوت کی آخری آیت کی تلاوت کل بھی کی گئی تھی اور آج بھی اس شرف و ثواب کو حاصل کیا گیا، اور اس پیغام کو آج ایک اور انداز سے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں ہمارے لیے جو میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ آخری زمانے کے پرابلمز، اور جس کے لیے ایک اور لفظ بھی روایتوں میں آیا ہے، علمان علمان من فتن الزمان یا فتنة الزمان. آخری زمانہ فتنوں کا زمانہ، اور اس حوالے سے روزانہ ایک نیا فتنہ ہمارے سامنے آتا ہے. لیکن ان تمام فتنوں میں جو سب سے زیادہ سیریس ہمیں توجہ دینا، اس کے حوالے سے جو میرا عنوان چل رہا ہے سبجیکٹ، باتیں انکمپلیٹ ہیں، بہت سی باتیں تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی ہیں، وہ اپنی جگہ لے کے کل رات کی مجلس سے کنیکٹ کرتے ہوئے پہلے اس ایک فتنے کے حوالے سے مختصر بات، تفصیل میں آج نہیں جاؤں گا کیونکہ بہرحال ویک ڈے کی مجلس ہے. اللہ والذین فینا والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے، جو ہمارے لیے کام کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، خود اس کے لیے راستہ ہم بناتے چلے جاتے ہیں. فرسٹ اسٹیپ ہمیں اٹھانا ہے، باقی سارا کام اللہ کرتا ہے. ان اللہ معنا، اگر تم اللہ کے لیے کام کر رہے ہو تو یقین کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور میں نے کل اس کے حوالے سے دو چار بہت ہی سلینگ قسم کے الفاظ اور اگزامپل بھی دی تھی. ایک غنڈہ اور بدماش بھی بہت زیادہ اکڑتا پھرتا ہے اگر اس کی بیکنگ بہت ہی اسٹرانگ قسم کی ہو. رب العالمین ہمارے ساتھ ہے. ہمیں 21st سینچری آ جائے، فتنوں کا زمانہ آ جائے، آخری زمانہ آ جائے، نہ ہمیں کوئی ٹینشن لینا ہے، نہ ڈپریشن میں جانا ہے، نہ کوئی اسٹریس اپنے ذہن پہ لینا ہے. ہمیں دین کا کام کرنا ہے. کبھی یہ نہیں سوچنا کہ ہم کامیاب ہوں گے کہ ناکام ہوں گے یا اکیلے ہم کیا کر لیں گے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث، اکثر میں اس کو پہلے پڑھا کرتا تھا، لیکن کیونکہ اس میں وقت بہت زیادہ لگ جاتا ہے تو بہت ہی شارٹ کر کے. بنی اسرائیل کا ایک نوجوان، اور بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کے بعد بہت ساری خرابیاں آ گئیں، بلکہ خود حضرت موسیٰ کی پریزنس کے اندر ہی یہ خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں. پیغمبر کی ایک حدیث جو اکثر مجلسوں میں پڑھی جاتی،
قوم موسیٰ نے جو کیا میری قوم بھی اسی کی کاپی کرے، اور اس طرح سے میری امت قوم موسیٰ کی کاپی کرے گی، جیسے جوتے کے ایک پیر میں ایک جوتا اور دوسرا جوتا ایک دوسرے کے بالکل سملر ہوتے ہیں۔ اب میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کے پیروں میں کوئی پرابلم ہے تو اسپیشل آرڈر دے کے انہوں نے کوئی اور جوتا بنایا ہے اور پھر آ کے مجھے دکھائیں کہ مولانا یہ تو سملر نہیں ہے، جو ہم سی بات ہے وہ میں کر رہا ہوں۔ اور یہ پیغمبر کا جملہ یحذو النعل بالنعل، اور پھر ایک بار نہیں بار بار پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا۔ یہ بھی ایک ریزن ہے کہ وائے قرآن کریم نے سب سے زیادہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے حالات بیان کیے، کیونکہ امت رسول کاپی کرنے والی ہیں تمام خرابیوں، غلطیوں، مسٹیک، فالٹ، گناہوں کی۔ تو بتایا کہ دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر قوم موسیٰ کسی بھی ریزن سے کسی جانور کے بل میں داخل ہوئی ہوگی تو میری قوم بھی اسی کی کاپی کر کے یہی عمل انجام دے گی۔ لیکن سمجھا رہے ہیں وہ سارے واقعات جو قرآن کریم میں آئیں، ان میں سے ایک کی جانب شاید اس واقعے کے آخر میں مجھے اشارہ کرنا پڑے۔ تو حضرت موسیٰ کی قوم میں خرابیاں آ گئیں۔ اللہ کا ہر نبی 1,24,000 124,000 ایک پیغام سب میں کامن تھا، بلکہ وہ آئے اسی کام کے لیے تھے، توحید۔ مسلمانوں میں آج کل ایک ایسا فرقہ پیدا ہو گیا جس نے توحید کو اتنا ایکسپلائٹ کیا اس لفظ کو اور اتنا مس یوز کیا کہ جس کی وجہ سے خود عقیدہ توحید کی توہین ہو رہی ہے۔ لیکن بہرحال کوئی شک نہیں، بنا لا الہ است حسین کہ یہ جو توحید کا عقیدہ ہے یہی کربلا کا مقصد۔ حضرت موسیٰ کے ہوتے ہوئے قوم نے وہ بچھڑے کی پوجا شروع کر دی موسیٰ کی پریزنس میں، اور اس کے بعد تو اور خرابی آ گئی۔ تو قوم بنی اسرائیل بہت بڑی قوم، جیسے اگر آج کہا جائے کہ مسلمان تو 57 کنٹریز ہے، کسی ایک ملک کی بات، تو اس کے ایک قبیلے کے اندر ایک درخت کی پوجا شروع ہو گئی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو میں نے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے عرض کیا تھا کہ جب آدمی کو کوئی پرابلم پیش آتا تو جہاں سے اس کو سلوشن ملتا ہے وہ وہاں چلا جاتا۔ ہمارے یہاں تو خاص طور پہ لیڈیز اس حوالے سے بہت ہی ضعیف الاعتقاد ہے، کمپرومائز کر لیتی ہیں دین کے اوپر۔ کوئی غلط سلط عمل، کوئی غلط سلط دعا، کوئی غلط سلط تعویذ بتا دیجئے اور اس کا ایک بینیفٹ بغیر کسی تحقیق کے اس پہ عمل ہوگا۔ لیکن میں یہ کہیں اور چلا جا رہا ہوں۔ جیسے مثلا چھوٹی سی بات عرض کروں، کیونکہ جو مجمع آج میرے سامنے، اس کو تو معلوم ہے کہ یہ چیز بالکل غلط ہے، لیکن کتنا سیریس اس کو لیا جاتا تھا اور آج بھی لیا جاتا ہے۔ وہ کیا چیز؟ ایک واقعہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ ہے اور اس کو 40 مومنین کرام کو پرچے پہ لکھ کے تقسیم کرو، اور فلاں شخص نے ایسا کیا تو اس کا جیک پاٹ لگ گیا اور اس کو اتنا انعام ملا، اور فلاں مومن نے ایسا نہیں کیا تو اس کے گھر میں آگ لگ گئی اور اس کا جوان بیٹا مر گیا۔ مثلا اس سے سملر 40 پرچے 40۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنا سیریس اس کو لوگ لیتے تھے۔ اب آج کل اگر وہ لکھنے لکھانے کا رواج نہیں ہے تو ای میل ہے یا SMS ہے یا واٹس ایپ ہے، لیکن یہ میسیج آتے کہ 40 لوگوں کو آگے فارورڈ کرو۔ قرآن کی آیتوں پہ کوئی عمل نہیں کرتا، اتھینٹک حدیثوں پہ کوئی عمل نہیں کرتا ہے، لیکن ایک نانسنس قسم کا میسیج آ گیا ہے اور 40 آدمی اس کو فارورڈ کر رہے ہیں، کیونکہ آگے لکھا ہوا ہے کہ تمہارے گھر میں آگ لگ جائے گی، یا تمہارا بیٹا مر جائے گا، یا تمہارا بزنس فیل ہو جائے گا۔ اب وہ قوم بنی اسرائیل میں بھی یہی ہوا کہ اللہ کا نام تو لیتے ہیں، ساتھ ساتھ ایک درخت کی پوجا شروع کر دی۔ دنیا میں کتنی ہی ایسی نانسنس قسم کی قومیں، جانوروں کی پوجا اور درختوں کی پوجا اور پتھروں کی پوجا۔ اشرف المخلوقات انسان گرا تو اتنا گرا ہے۔ موضوع کچھ اور، یہ نوجوان اکیلا ہے اور بہت ہی کمزور ہے، کیونکہ متقی اور پرہیزگار اور عبادت گزار، غذا بھی کم لیتا ہے، انرجی بھی اس کے جسم میں بہت کم ہے۔ لیکن ایک بار یہ گھر سے باہر نکلا، میں درخت کو ہی لے جا کے کاٹ دوں گا،
جب درخت ہی نہیں رہے گا تو لوگ کس کی پوجا اور عبادت کریں گے؟ کچھ دنوں کے بعد تو بھول بھال جائیں گے. ایسا ہوتا رہتا ہے. یہ بات میں بلا وجہ لمبی کر رہا ہوں. شارٹ چلائیے. شیطان یہ سارا چکر تو شیطان کا چلایا ہوا تھا. اس نے دیکھا نوجوان بڑے جوش کے عالم میں جا رہا، چنانچہ اس کو روکنا چاہیے. وہ اس کے راستے میں آ گئے. اب اس نوجوان کو نہ اپنی قوم کا خیال ہے، نہ اپنی کمزوری کا خیال ہے، نہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اکیلا آدمی اور ساری کمیونٹی سے مقابلہ کروں. حق کی بات ہے، مجھے یہ کام کرنا ہی کرنا. چل رہا آدھے راستے میں شیطان نے روک لیے. کئی واقعات اس سال میری مجالس میں ایسے آنے والے ہیں. ایٹ لیسٹ ابھی میری پلاننگ میں ہے. آگے کیا ہوتا ہے مجھے خود نہیں معلوم، کہ جہاں شیطان بہت اچھی شکل صورت انسانی بنا کے آتا ہے اور ہمیں بہکاتا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ راستے میں آیا انسانی شکل. کہاں جا رہے؟ کہا یہ ہماری قوم گمراہ ہو رہی ہے. دیکھو درختوں کی پوجا کر رہی ہے، اس کو سجدہ کر رہی ہے، اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھی ہے، اس سے اپنی حاجتیں مانگ رہی ہے اللہ کے ہوتے ہوئے. میں جا کے اس درخت کو کاٹ دوں گا. کہا ساری قوم تمہاری تکہ بوٹی کر ڈالے گی. اب پتہ نہیں آپ لوگ تکہ بوٹی باربیکیو کی عادی ہے کہ نہیں ہے، تو 12 ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، قیمہ قیمہ کر دیں گے تمہیں. کہا کوئی بات نہیں، حق کی بات ہے، اللہ کا معاملہ ہے، دین کا مسئلہ ہے، توحید کی بات ہے، میری جان بھی قربان، میں تو جاؤں گا. شیطان نے دیکھا بڑا جوش ہے. کہا اچھا ایسا کام کرو، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، پہلے میرا مقابلہ کرو. میں تو راستہ روک کے کھڑا ہوں، اگر تم مجھے ہرا دو گے تو پھر چلے جانا. اب شیطان راستہ روک کے کھڑا اور آیا بہت ہی طاقتور بن کے. بھئی مرحب جب چلا تھا جنگ کرنے تو شیطان آیا تھا اس کے سامنے کہ نہیں آیا تھا؟ اور بالکل مرحب کے اسٹائل پہ آیا تھا. مرحب کی بات چونکہ کل گزری ہے اس لیے میں نے یہ جملہ آج اسی کنٹینیوشن میں بہت طاقتور بن کے آیا. اور نوجوان کیا ہے کہ اگر آپ پھونک مارے تو وہ ہوا میں اڑ جائے، اتنا کم دو. لیکن کہا کہ میں تو جاؤں گا. کہا کہ پھر مجھے پہلے ہٹانا پڑے گا راستے سے، میں تو تمہیں نہیں جانے دوں گا. کہا میں تمہیں ہٹاؤں گا. ارے تمہارا مقابلہ تمہارا میرا نہ کوئی میچ ہے نہ کوئی مقابلہ. کہا کوئی بات نہیں، اللہ کی خاطر، جو ہمارے یہاں ایک عقیدہ بھی ہے کہ دین خدا کی خاطر مر گئے تو شہید ہو، مار دیا تو غازی ہو. عمر ابن عبدود یہی جملہ تو کہہ کہ مسلمانوں کو غیرت دلاتا رہا. بھئی آؤ نا، اگر میرے ہاتھ سے مر جاؤ گے تو جنت تمہاری ہے، مجھے مار دو گے تبھی جنت تمہاری. لیکن وہاں تو بہرحال کسی کو غیرت نہیں آئی، بلکہ الٹا مسئلہ تھا. خود تو جا ہی نہیں رہے، دوسروں کو بھی ڈرا رہے. بھائی اس کے سامنے نہیں جانا. ایک بار ہم اس کے ساتھ سفر کر رہے تھے، ڈاکوؤں نے حملہ کیا. اس نے اونٹ کے بچے کو اٹھا کر اپنی ڈھال بنا کے سارے ڈاکوؤں کو بھگا دیا. یہ 1000 کے برابر. حضرت آپ کو ضرورت کیا پڑی تھی اس کے ساتھ جانے کی؟ خیر تو بہرحال یہ ہے کہ خود بھی نیکی کا کام نہیں کریں گے، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیں گے. یہ جملہ تھا جہاں سے مجھے کنیکٹ ہونا ہے اپنے کل کے موضوع پر، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. لیکن فی الحال گنجائش نہیں. ہاں 3 بار میرا مولا کھڑا ہوا، کیونکہ کل جو پیغام تھا، جو آج پیغام تھا، اس سے ریلیٹڈ یہ جملہ. اور ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ میں مقابلے میں جانا چاہتا ہوں. کہا بیٹھ جاؤ. یہ لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ہر جگہ علی کو آپ آگے کرتے ہیں، آج ان کو جانے دو. کوئی نہیں کھڑا ہوا، دوسروں کو ڈرا رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں نا خود بھی نیکی نہیں کرتے، دوسروں کو بھی نیکی نہیں کرنے دیتے. 4تھی مرتبہ جب کوئی نہیں کھڑا ہوا اور عمر ابن عبدود چیلنج کر رہا ہے، آؤ جنت لو، مجھے مارو تب بھی جنت تمہاری، میرے ہاتھوں مر جاؤ تب بھی جنت تمہاری. کسی کو نہیں چاہیے ایسی جنت. جب میرا مولا چلا تو پیغمبر کا وہ جملہ جو میرا 2 دن کا سبجیکٹ ہے اور آج بھی وہی بات میں آگے بڑھا رہا ہوں. پیغمبر نے کہا کہ اے علی تم جا تو رہے، پتا ہے یہ کون ہے؟ ہوا عمر ابن عبدود. یہ عمر ابن عبدود ہے، ایک نام تھا عرب میں. میرے مولا نے ایک مرتبہ پلٹ کے کہا تو کیا ہوا؟ انا علی ابن ابو طالب، میں بھی تو ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. دیکھیں یہ ہے مومن کو ایک میسج، انا علی ابن ابی طالب، میں ہوں ابو طالب کا بیٹا. اتنا ہمت، اتنی کریج، اتنا جوش، اتنا جذبہ مومن میں ہونا چاہیے. اور یہ کہہ کے چلے میرے مولا. تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات، ذرا سا اپنے سبجیکٹ سے ہٹ کر لیکن
کیونکہ یہ بھی آج کا ایک فتنہ، آج کا تو نہیں ہے، یہ تو 1400 سال سے چل رہا، اور وہ یہ ہے کہ دشمنان اہل بیت پہلے تو میرے مولا کے فضائل کی جتنی حدیثیں ہیں سب کا انکار کرتے ہیں، یہ ہے ہی نہیں، یہ غلط، یہ جھوٹی ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، اور اگر کبھی مجبوری میں ماننا پڑے تو ان حدیثوں کے اندر کچھ ایسا اضافہ کر دیتے ہیں، کچھ ایکسٹینشن کر دیتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ملا دیتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ فضیلت جو مولا کی ہے وہ کسی طرح چھپ جائے۔ پہلے تو منع کریں گے، ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو یہ بھی تو ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ اب انکار ممکن نہیں، ترمذی میں آ گئی ہے جو سیاہ ستہ میں 3 نمبر کی کتاب، تو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے حدیث صحیح ہے، لیکن فلاں صاحب اس کی روشن دان ہے، فلاں صاحب اس کی کھڑکی ہے، فلاں صاحب اس کی چھت ہے۔ میں نے تو آج تک شہر تو کوئی ایسا نہیں دیکھا جس پہ چھت پڑی ہوتی ہو اور جس میں کھڑکیاں بنائی جاتی ہو، گھر میں تو ممکن ہے، شہر میں نہیں۔ لیکن بہرحال چونکہ علی کی فضیلت کو کسی طرح دبانا تھا، یہ اضافہ وہ اضافہ۔ خیبر کل تذکرہ ہوا تھا نا، کہا کہ رسول نے علی کو علم دیا، اب انکار ممکن نہیں۔ بڑے بڑے صحابی ساری زندگی اس بات پر علی کو دیکھ کر جیلسی کرتے رہے کہ 3 فضیلتیں تو رسول نے ایسی دی کہ اگر کوئی ہمیں 100 سرخ اونٹ ہم سے لے تب بھی یہ کم ہے۔ پہلی بات یہی، خیبر کے دن علی کو علم دیا گیا، اور یہ کہ جنگ تبوک میں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ کہا، اور مباہلے میں علی کو اپنا نفس بنا کے لے گئے، لیکن پہلی فضیلت خیبر۔ اب دیکھیں اس میں کیا کیا گیا، کہا کہ ہاں علی کو علم ملا تھا۔ دیکھیں یہ باقاعدہ طور پہ حدیث کے اندر اضافہ کیا گیا، علم ملا تو تھا، لیکن علم بنا کیسے تھا یہ بھی دیکھو۔ حضرت عائشہ کا دوپٹہ لے کر پیغمبر نے علم بنایا اور وہ علی کو دیا ہے، تو علی کو کامیابی اس لیے ملی ہے کہ علی کے ہاتھ میں حضرت عائشہ کا دوپٹہ تھا۔ اور جو کل تک ناکام آ رہے تھے یہی علم لے کر، وہ کیوں پھر ناکام ہوئے؟ اب جس وقت میرا مولا چلا، انا علی ابن ابی طالب کہہ کر میدان خندق کے جملے سے ایک ہمت لی دے، مقابلے پہ اگر عمر ابن عبدود جیسا 1000 کے برابر پہلوان بھی آ جائے تو مومن ڈرتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے۔ علی نے کہا میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، اور ہم نے کہا کہ ہم غلام علی اور کنیز علی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کا مقابلہ کر لیں گے۔ میرا مولا چلا۔ یہاں پہ میں نے جو بات ابھی کہی نا فضائل والی، اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات۔ ساؤتھ انڈیا میں بہت مشہور شہر ہے حیدرآباد دکن، اور وہاں پہ مجلس ہو رہی، اردو ممبر یعنی اردو جو مجالس ہے، اردو اوریٹری، آج تک سب سے بڑے خطیب یا اسپیکر کا نام ہے شمس العلماء مولانا سبط حسن۔ اب جو کہ مجلس کا موضوع بھی کچھ اور ہے اور ویک ڈے کے مجلس میں ٹائم بھی کچھ اور ہے، میں کچھ ان کے حالات نہیں بتاتا ہوں۔ سب سے بڑا نام 1935 میں انتقال کیا، وہ مجلس پڑھ رہے ہیں اور مجلس ہو رہی آزا خانہ زہرا میں، وہ حیدرآباد دکن کا وہ امام باڑہ جو بہت کم مجلسیں وہاں ہوتی ہیں۔ نظام حیدرآباد کی ماں جن کا نام بھی زہرا تھا، انہوں نے وہ امام باڑہ بنایا اور وقف کیا تھا، تو خیر نظام بھی بیٹھے، ان کی ماں کا بنایا وہ امام باڑہ۔ سالانہ ایک مجلس ہوتی ہے، میں بھی پڑھ چکا ہوں ایک بار، تو خیر بیٹھے، اور خندق کا بیان ہے تو نیچے سے اعتراض کیا۔ ابھی آپ امریکہ میں رہ کے نہ سمجھئے کہ ڈیموکریٹک ماحول، وہ پرانے زمانے کے رجواڑے اور پرانے زمانے کی ریاستیں، اور جو حاکم کی زبان سے نکل گیا بس وہ آخری چیز، نہ کوئی قاعدہ نہ کوئی قانون کا۔ مولانا ایک بات تو بتائیے، عمر ابن عبدود گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے آیا تھا، ہر ایک کو پتا، اس نے خندق کراس کی تھی، کوئی لانگ جمپ کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، گھوڑے کو ایڑ لگائی تھی، گھوڑے کے ذریعے آیا، خیمہ رسول تک پہنچا۔ آج بھی مدینہ منورہ میں میدان خندق میں وہ جگہ ہے جہاں عمر ابن عبدود جا کے رکا تھا، اور علی چلے اپنے خیمے سے باہر تو علی پیدل چلے۔ کیا اس وقت مسلمان اتنے کمزور تھے
اور اتنے غریب تھے کہ ایک گھوڑا تک پیغمبر علی کو نہ دے سکے. ایک گھوڑا. یہ تو بدر کی لڑائی میں بھی تھا جہاں مسلمان غربت کی پیک پر تھے. وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے, علی پیدل چل رہے ہیں. تو مولانا کا جواب یاد کیجئے, علماء ممبر سے پڑھتے ہیں, آپ کے ہاں تو حیدرآباد دکن سے ہی تعلق رکھنے والے کئی خطیب اس ممبر پہ آئے. یہی جواب تو دیا تھا. یہ جو فتنہ ایک ہے اس کے حوالے سے کہا کہ آپ کو کیا معلوم حضور, اگر علی گھوڑے پہ سوار ہو کے جاتے اور پیغمبر کا فرمان ساتھ چل رہا ہے برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ, کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے, تو دشمنی علی میں کہہ دیا جاتا کہ یہ علی کو نہیں کہا جا رہا, یہ گھوڑے کے بارے میں اللہ کا رسول کہہ رہا ہے. برز الایمان کلہ نام تو نہیں ہے نا, پیغمبر نے کہا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا. کہتے وہ گھوڑے کے بارے میں پیغمبر کہہ رہے, علی کے بارے میں نہیں کہہ رہے. تو خیر یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی. مومن کا حوصلہ 1000 سواروں کے برابر اگر عمر ابن عبدود بھی سامنے آ جائے تو مومن نہ ڈرتا ہے, نہ گھبراتا ہے, نہ پریشان ہوتا ہے, نہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس کا مقابلہ کیسے کروں. یہ تو آپ کی کمیونٹی اور سوسائٹی کے اندر چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں, ان کو ٹیکل کرنا کیا مشکل ہے. اپنی اولاد کی تربیت, وہ بھی آدمی کو پہاڑ لگتا ہے کہ آج کے دور میں یہ اتنا بڑا کام کیسے کیا جائے. میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں. تو ایک بار اس نے کہا, شیطان نے, میں تو تمہیں نہیں جانے دوں گا. کہا میں تمہیں ہٹاؤں گا. اب دونوں میں کوئی میچ ہی نہیں ہے. جیسے خندق کے اندر کہا عمر ابن عبدود, اور ظاہری اعتبار سے کہا میرا مولا, ظاہری اعتبار سے. لیکن اتنا اس وقت ایمان کا جوش تھا کہ کہا چلو میں تم پہ حملہ کرتا ہوں. لڑائی ہوئی اور ان ایکسپیکٹڈ یہ کمزور سا پھونک مارو تو ہوا میں اڑ جائے, یہ جیت گیا, شیطان ہار گیا. اب یہ آگے بڑھنے لگا. شیطان نے کہا سنو, اگر تم میری بات مان لو, خطبہ نمبر 222 یا 223 نہج البلاغہ, یہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے. نہج البلاغہ کے خطبات کی نمبرنگ میں 1+1- کا خیال رکھا کرے, 222 یا 223. یعنی مجھے شک نہیں ہو رہا ہے, لیکن بعض ورژن میں یہ خطبہ نمبر 222 ہے, بعض میں خطبہ نمبر 223. میں خطبہ بھی نہیں پڑھ رہا, جملہ بھی نہیں پڑھ رہا, وقت میرے ہاتھ سے نکلا جا رہا, ابھی بات تو شروع نہیں ہوئی. جیسے ہی آگے بڑھنے لگا, شیطان کو ہرا کر, جو بالکل ان ایکسپیکٹڈ, شیطان نے کہا دیکھو اگر میری بات مان لو نا تو ایک میرا وعدہ ہے کہ روزانہ صبح کو اٹھو گے $100 کا نوٹ تمہارے تکیے کے نیچے ہوگا. اب $100 روز مل رہے بغیر کوئی کام کیے ہوئے. وہ جو اللہ کی خاطر اتنا جوش تھا اس میں, ایک مرتبہ اس کے قدم رک گئے. کہا اور اگر تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو کہا پھر کیا ہے, آج نہیں کل آ جانا. درخت کو اپنی جگہ اسی طرح ہے, عبادت کرنے والے بھی ہیں, تم بھی وہی ہو. ہاں یہ بات تو صحیح ہے. اب واپس آ گیا. اگلی صبح کو اٹھتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ پلو کے نیچے ہاتھ ڈالا, $100 کا بالکل نیا فریش نوٹ رکھا ہوا ہے. یعنی جو بھی زمانے میں درہم ہو اور دینار ہو. خوش ہو گیا کہ یہ تو بیٹھے بیٹھے انکم کا اتنا اچھا ذریعہ, روزانہ $100 مل رہے ہیں. شیطان کے وعدے پہ بھروسہ کرنے والا نقصان تو اٹھاتا ہی ہے, 10 دن 12 دن 15 دن. اس کے بعد جو ایک دن صبح اٹھا تو تکیے کے نیچے کچھ بھی نہیں. اب وہ اچھی طرح سے ہاتھ ڈال رہا ہے, تکیہ اٹھا کے پھینک دیا, چادر اٹھا کے جھاڑ دی, پورا بستر اٹھا کے پھینک ڈالا, لیکن کچھ بھی نہیں. $1 کا نوٹ بھی نہیں, خالی کاغذ بھی نہیں. کہا شیطان نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور فراڈ کیا. اس کو نہیں پتا یہ شیطان ہے. تو کیا آپ شیطان سے توقع کرتے ہیں کہ بڑا متقی اور پرہیزگار ہے, جو کہے گا اس کے اوپر عمل کرے گا؟ قیامت کے دن خدا خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہر گمراہ شیطان کو کہے گا تیرے وعدے تو یہ تھے, اور شیطان کہے گا انی اخاف اللہ رب العالمین, میں خدا کے مقابلے میں کیسے آؤں, میں تو خود اس سے ڈرتا ہوں, لیکن پہلے یہ بات پوری. اب ایک مرتبہ اس کا غصہ ڈبل ہو گیا اور غصے کے عالم میں یہ چلا. لیکن 15 دن, 1 مہینہ, 2 مہینہ, چونکہ $100 گھر بیٹھے مل رہے تھے تو ساری خواہشات اس نے پوری کی. اس ریسٹورانٹ کا کھانا بھی کھایا, وہاں بھی گیا کھانا کھانے, وہاں کی غذا بھی استعمال کی. طاقتور بھی اب بہت ہو گیا. اور جب چل رہا ہے تو اب درخت کاٹنا ہے, لیکن درخت کاٹنے جا رہا ہے, دائیں بائیں دیکھتا جا رہا ہے, وہ آدمی کہاں ہے جو پچھلی دفعہ
راستے میں آیا تھا اور اچانک شیطان سامنے آ گیا اور ذرا کمزور نظر آ رہا، شاید بیمار وغیرہ ہو گیا ہوگا تبھی تو کمزور ہے نا پچھلی دفعہ کے مقابلے میں۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہا ہو؟ نوجوان کہنے لگا درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ کہا میں نہیں جانے دوں گا، تمہارا راستہ روکوں گا۔ کہا میں تمہیں راستے سے ہٹاتا ہوں، یہ کہہ کے اٹیک کیا، لیکن آج الٹا ہو گیا۔ یہ موٹا تازہ طاقتور انسان 1 سیکنڈ کے اندر ناک آؤٹ، اور وہ کمزور سے شیطان جیت گیا۔ اب یہ نوجوان کہنے لگا میری سمجھ میں نہیں آتا، جب میں کمزور تھا تو طاقتور، میں نے 1 سیکنڈ میں تجھے ہرا دیا، اور آج الٹا کا فرق۔ اس دن تو آ رہا تھا صرف اللہ کی خاطر اور دین کی محبت میں، آج تو آ رہا ہے $100 کی محبت میں۔ اس دن خدا تیرے ساتھ تھا، آج خدا تیرے ساتھ نہیں ہے۔ تو اگر واقعاً آپ کی نیت صرف اللہ ہے تو آپ کمزور ہو کر بھی دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو شکست دے سکتے ہیں۔ مختصر 3 جملے سن لیجیے۔ ہمارے حوضہ علمیہ میں بیٹھنے والا ایک مرجع کتنا کمزور ہوتا، جسمانی اعتبار سے بھی کبھی ان کی غذا دیکھیں آپ کو یقین نہیں آئے گا، کبھی ان کی نیند دیکھیں آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مرجع 24 گھنٹے میں 16 گھنٹے حقہ گڑگڑاتا رہتا ہے، شیشہ پیتا رہتا ہے، اور جیسا اس کا موڈ ہو فتویٰ دے دیتا ہے۔ وہ کرتا کیا؟ جا کے دیکھیے وہ کیا کرتا، اس کی ذمہ داریاں کیا، اس کا تقویٰ بھی دیکھیے، اس کا عمل بھی دیکھیے، اس کا جہاد بھی دیکھیے، اس کا علم بھی دیکھیے۔ میں صرف 3 مثالیں دے رہا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے پوری ہسٹری آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ اور دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ریسورسز نہیں ہے ان کے پاس، لیکن تقریباً 150 سال پہلے سامرہ کے حوضے میں بیٹھنے والے ایک بزرگ مرجع آقائے مرزا بزرگ شیرازی نے مولا کائنات کے روضے میں، جو وادی السلام جانے کا راستہ ہے، جیسے گیٹ سے نکلیں گے رائٹ سائڈ پر ان کا روضہ آپ کو ملے گا، مولا کے روضے کی دیوار میں ایک فتویٰ دیا تمباکو حرام ہونے کا۔ دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی طاقت جس نے آپ پر بھی حکومت کی ہے، جس نے ہمارے ملک پاکستان پہ بھی حکومت کی ہے، جو اس زمانے میں اتنی بڑی تھی کہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، ایک فتوے نے اس کو اتنی بڑی شکست دی کہ تفسیر میں اگر جاؤں گا تو پورا اشرا بھی کم۔ لیکن یہ بھی آپ کو 150 سال پہلے کی بات لگ رہی، 40 سال پہلے اتنا ہی دنیاوی اعتبار سے کمزور مرجع، اس کے گھر میں شاید جو کچن کا نائف ہوتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی ہتھیار نہیں، لیکن ایک مرتبہ فتویٰ دیتا ہے شاہ ایران جیسا طاقتور حکمران کس طرح سے چرمرا کے ختم ہو جاتا۔ اور جو ایک بات مجھے، اگر میرا موضوع یہی ہوتا نا تو میں اور تفصیل سے بتاتا، لیکن کم از کم آج تو یہ موضوع نہیں۔ ہر شکست کے بعد دشمن پلاننگ کرتا ہے کہ آئندہ یہ ہم کو شکست نہ ہونے پائے۔ مسلمان ہے کہ جب کسی جنگ میں وکٹوریس ہوتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ وہ پلٹ کے آئے گا جس کو ہم نے ڈیفیٹ دی۔ اب جب 79 حضرت امام خمینی کے اس ایک جملے نے کہا جاتا ہے، صرف ایک جملہ، آج کی رات تہران کے ہر شخص کے لیے اپنے گھر میں رہنا حرام ہے، ہر ایک کو گھر سے باہر نکلنا، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بچیاں بھی۔ اور حالات کو بیان یعنی ریپیٹ نہیں کرنا ہے، آپ ہر سال سنتے ہیں فروری کے مہینے میں۔ اب اس کے بعد دشمن نے سوچا کہ اس مرجع کو اتنا کمزور کرنا ہے، یعنی کمزور کرنے کا مطلب کیا کہ مرجع اور قوم کے درمیان جو کنیکشن ہے اس کو کاٹ دینا، کہ آئندہ کسی مرجع کے فتوے میں یہ طاقت نہ رہے کہ ہماری ساری سازشوں پلاننگ کے اوپر پانی پھیر دیا۔ چنانچہ کام ہوا باقاعدہ۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو انقلاب ایران کے فوراً بعد وہی مرجعیت ہے، 1400 سال سے چلی آ رہی ہے۔ نہ کبھی اتنا پروپیگنڈا ہوا، نہ کبھی اتنے اعتراضات ہوئے، نہ کبھی اتنا زیادہ خمس کے حوالے سے سوال جواب کیا گیا، یہ ایک دم سے لاسٹ 40 ایئرس۔ لیکن پھر دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، اب میں بہت احتیاط سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کو سمجھانے کا وقت بھی نہیں ہے اور جلدی میں کبھی غلط بات زبان سے نکل جاتی، بڑی بڑی طاقتیں جن ٹیررسٹ
آرگنائزیشن کے سامنے ہار گئے، شکست کھا گئے، فیل ہو گئے، یا وہ ہار گئے یا انہوں نے ہی ان کو بنایا اور اپنی پوری سپورٹ کے ساتھ، جنہیں کوئی نہیں روک پا رہا تھا۔ عراق نجف میں بیٹھنے والا 85 ایئرز کا یہ بوڑھا مرجع آیت اللہ سیستانی ایک فتویٰ دیتا ہے داعش کے خلاف، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا انقلاب آج بھی آ رہا۔ کل میں نے کہا نا یا پرسوں کہ آج آپ بغداد کے قریب سلمان پاک مدائن میں بھی جا کے زیارت کر لیتے ہیں۔ پہلے حالت یہ تھی کہ قازمین کی زیارت ممکن نہیں تھی۔ میں کوئی 100 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، صدام کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک فتوے کی طاقت۔ ہم اور آپ تو اسی چکر میں الجھے ہوئے ہیں کہ اخباریت کیا ہے اور مرجعیت کیا ہے اور خمس کیا ہے اور فتوے کیسے دیے جاتے ہیں اور غلط فتوے کہاں سے آ رہے ہیں اور یہ اہل بیت کو نہیں مانتے ہیں۔ اور ادھر آج بھی 21 سینچری میں ایک بوڑھے مرجع کے فتوے میں اتنی طاقت ہے کہ دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ جس داعش کو عراق میں شکست ہوئی اس کے بیکنگ پہ کون تھا اور وہ کس کس کو اس سے پہلے شکست دے بھی چکے تھے؟ کیوں؟ یہ آقا مرزا بزرگ شیرازی سامرہ میں بیٹھ کے فتویٰ دیتے تمباکو حرام ہونے کا۔ وہ تمباکو نہیں، وہ جو بزنس ایک ڈیل ہوئی تھی۔ وہ حضرت امام خمینی تہران میں بیٹھ کے فروری کی سے پہر کو فتویٰ دیتے ہیں کہ آج کی رات گھر میں بیٹھنا حرام۔ یہ آیت اللہ سیستانی نجف اشرف میں بیٹھ کے فتویٰ دیتے ہیں۔ کیا طاقت ہے ان کے پاس؟ نہ جسمانی طاقت ہے، نہ کوئی ریسورسز ہے، نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ کوئی اسلحہ۔ دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ کیوں؟ خدا کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ ہمارے راستے میں کوشش کرو، کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوگے، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، پھر دیکھو تمہیں کیسی کامیابی مل رہی ہے۔ اسلام خالی مراجع کے لیے نہیں ہے، اسلام کے احکامات فقط مجتہدین کے لیے نہیں ہیں، ہمارے لیے بھی ہے۔ اتنا یقین رکھیے کہ ایک بار اللہ کے لیے آپ کو کام کرنا ہے، سارا آپ کا راستہ اللہ خود ہی بناتا چلا جائے گا۔ اتنا یقین ہونا چاہیے جو مرزا بزرگ شیرازی، جو حضرت امام خمینی، جو حضرت آیت اللہ سیستانی جس انداز سے فتویٰ دے رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا یہ خود بہت انٹرسٹنگ موضوع ہے، کیونکہ تاریخ شیعہ میں یہ صرف 3 فتوے نہیں، سینکڑوں فتوے ہیں، مرجعیت کے قربانیاں۔ لیکن میں نے بالکل ریسنٹ زمانے کے حوالے سے بات کی کہ آج بھی ہر ناکامی کے بعد دشمن اور زیادہ پلاننگ کے ساتھ پلٹ کے آتا ہے اور پھر ایک فتویٰ آ کے اس کے پلاننگ کو فیل کرتا اور وہ پھر اور زیادہ تیاری کر کے آتا۔ لیکن خود اس کی اپنی کوئی طاقت نہیں، اللہ ان کے ساتھ۔ اور اللہ خالی ان کے ساتھ نہیں، اللہ ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی، اگر ہم بالکل خلوص نیت کے ساتھ دین خدا پہ عمل کرنا چاہے۔ لیکن ہمارا عجیب پرابلم ہے۔ اب مجھے اپنے اصل سبجیکٹ سے کنیکشن میں لانے میں تھوڑی سی زحمت ہو رہی ہے، لیکن وقت بہت گزر گیا ہے تو میں کوئی بجائے کوئی لاجیکل سیکوینس کے ایک دم سے ادھر جا رہا ہوں۔ ہمارا عجیب پرابلم، ہم ابھی بھی ایسے نان ایشوز میں گھرے ہوئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم پر کیا ظلم ہو رہا ہے، ہمارے حوالے سے کیا کیا پلاننگ کی جا رہی ہے، جو ایک طرح سے ہمارا پروٹیکٹر ہے آج کل۔ مراجع، یہ حدیث ہے، العلماء حصون الاسلام، یہ اسلام کے قلعے ہیں۔ جس طرح پہلے زمانے میں یہ خیبر میں بھی شہر بچانے کے لیے ایک دیوار بنائی جاتی ہے، دیوار شہر کو بچاتی ہے، یہ مراجع کا رول ہے۔ ہم اسی کے اگینسٹ، دشمن اٹیک کرتا ہے باہر سے، وہ جو سٹی وال ہوتی ہے اس کو گراتا۔ ہم یہ کر رہے ہیں کہ دشمن تو اس کو نہیں گرا رہا، اندر سے ہم خود ہی اس دیوار پہ اٹیک کر کے اس کو گرانا چاہ رہے ہیں، نادانی میں، ناسمجھی میں، جان بوجھ کر نہیں۔ لیکن بہرحال کیوں؟ اور حالت ہماری یہ، پیغمبر بار بار اسلام کے حوالے سے ایک بات کہتے تھے، بہت ساری باتیں، لیکن یہ جملہ بہت دوہرا ہے، بُعِثْتُ بِشَرِيَّةٍ سَهْلَةٍ سَمْحَةٍ۔ اللہ نے مجھے آسان ترین دین دے کے بھیجا، ایزیسٹ اور سمپلسٹ۔ ہم خود اسے کمپلیکیٹڈ بنا رہے ہیں۔ ہماری حالت وہی بنی اسرائیل کی گائے جیسی،
اللہ نے حکم دیا نا ایک گائے کو ذبح کرو، وہ اس نوجوان کو کریڈٹ جاتا ہے جس نے اپنے باپ کے رسپیکٹ میں $1 ملین کو ٹھکرا دیا تھا۔ وہ پورا واقعہ اتنا فیمس ہے کہ اس کو شارٹ کر کے بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ٹائم نہیں ہے، ٹائم کو میں کھینچ کے نکال لیتا ہوں، لیکن کوئی ضرورت نہیں، ہر ایک کو پتا باپ کی خدمت کرنے کا ریوارڈ اور صلہ جو اسی دنیا میں ملا، آخرت تو چھوڑی۔ لیکن خیر وہ تو ایک الگ واقعہ۔ پھر کیا ہوا؟ اتنا سا حکم دیا نا اللہ نے، یہ گائے خریدو اور اس کو ذبح کرو، تمہارا پرابلم سالو ہو جائے گا۔ اب پڑھ گئے ڈیٹیل میں، جہاں ڈیٹیل چاہیے وہاں کوئی ڈیٹیل نہیں پوچھتا، اور جہاں کسی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں وہاں اتنی زیادہ ڈیٹیل۔ کیسی ہونی چاہیے وہ گائے؟ بھائی خدا نے کہا ایک گائے، کوئی گائے لے آؤ، نہیں کیسی ہونی چاہیے؟ اب اس کی عمر کی بات ہو رہی، گائے ذبح کرنا ہے، کوئی شادی کرنے نہیں جا رہے ہو کہ لڑکی کے بارے میں انکوائری کرتے پھر رہے۔ کہا کہ نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، ایوان بین ذالک، اس کے بیچ میں جوان۔ چلے ٹھیک، کلر کیسا ہونا چاہیے؟ یہ بھی انڈیا میں خرابی ہوگی کہ ہر لڑکے کو گوری لڑکی چاہیے، اس سے زیادہ نانسنس بات کیا ہے؟ لیکن کلر کیسا ہو؟ کہا کہ یلو کلر۔ اچھا اب یلو کلر کی فضیلت بہت آئی، جوتوں میں بھی ہائیلی ریکمینڈڈ کلر یلو کلر، لیکن خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے جو میرا ٹاپک نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد ایک جملہ آیا کہ اگر کسی کو اپنے گھر کو ایولز اور شیطان اور ان سے بچانا ہے تو اپنے گھر میں کوئی بلو کلر کی چیز ضرور رکھے، لیکن اس سے بہت سارے غلط قسم کے دعا تعویذ کرنے والے آپ کو بہکائیں گے، تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ کلر بھئی ایک گائے ذبح کرو، ذبح کر لیتے، نہیں اب کلر بھی پوچھنا۔ کہا کہ یلو کلر ہونا چاہیے، تو بات ختم ہو گئی۔ نہیں بھائی اور اس کی کوئی کوالٹی بتائیے۔ کہا کہ وہ ایسی ہو کہ نہ کبھی وہ کھیت میں کام کیا ہو، نہ اس کے ذریعے سے زمین کو پانی دیا گیا۔ کہا اور کوئی کوالٹی بتائیے۔ مسلمتن، اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، سینگ نہ ٹوٹا، کان نہ ٹوٹا۔ اب یہ خود ہی اپنے آپ کو پرابلم میں ڈال رہے ہیں، کوئی ضرورت تھی؟ اللہ نے کہا ایک گائے تو بس ایک گائے۔ یہی مزاج آج ہمارا۔ 2 دن پہلے 3 دن پہلے کوئسچن آنسر کے سیشن میں حیران ہو گیا کہ 1/3 ہمارا وقت نیت کے مسئلے پہ لگ گیا۔ نیت نیت نیت، آسان ترین مسئلہ ہے اسلام کا نیت۔ نیت میں جو امپورٹنٹ چیز ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتا۔ ابھی بھی میں آیت اللہ سیستانی کے بک میں، ویسے ہی ہمارا تو ٹائم اسی طرح پاس ہوتا ہے، نہ ہم فلم کے آدمی ہیں، نہ ہم میوزک کے آدمی ہیں، نہ ہم میوزک کنسرٹ کے آدمی ہیں، نہ ہی ہم شام غزل کے آدمی۔ کتنے ہی مومن ایسے ہوں گے کہ مجلس میں بھی سب سے آگے بیٹھے نظر آئیں گے، اور اگر کوئی شام غزل میں انڈین سنگر آ جائے تو اس میں بھی سب سے آگے بیٹھے نظر آئیں گے۔ ہوں گے کتنے ہی ایسے لوگ۔ کہا یہ بھی ضروری ہے وہ بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم تو دعا ہی یہ مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ وہ جو انڈیا کا سنگر آیا وہ دنیا کی اچھائی ہے، یہ جو مجلس میں عالم آیا تو یہ آخرت کی اچھائی۔ ہوں گے ایسے لوگ۔ گرچہ مجھے اٹلانٹا کے اس مجمع سے تو یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، لیکن آپ کا ہنسنا بتا رہا ہے۔ میں نے تو ایک عام سی بات کہی تھی، خیر تو اب ہم تو اس لائن کے آدمی نہیں، ہمارا تو ٹائم گزرتا ہی ہابی یہی کتابیں پڑھنا۔ اچھا یہاں پہ میں اپنا ایک بہت ہی چھوٹا سا واقعہ بتا دوں، بہت واقعہ بھی نہیں ہے۔ آج سے تقریباً 45 سال پہلے، 45 ایئرز اگو، جب میری پہلی ملاقات ہوئی تھی، میں بہت اس سے چھوٹا تھا۔ عظیم ترین ایک مرجع گزرے ہیں ہماری تاریخ کے، یہ جملہ بھی میں کہہ رہا ہوں تو ٹھیک نہیں ہے، آیت اللہ العظمی آغا سید ابو القاسم خوئی، آغا خوئی مختصر کر کے۔ جب ان سے ملاقات ہوئی تھی حوضے میں، میں اس وقت پڑھ رہا تھا لیکن ایک پرابلم فیس کر رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ مرحوم آغا خوئی اس وقت انٹرنیٹ وغیرہ ویب سائٹ تو تھی نہیں، ان کی کتابیں اس میں مسئلہ لکھا ہوتا تھا، اور مرجع جب فتویٰ دیتا ہے نا تو آنکھیں بند کر کے نہیں دیتا، اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ فارمولے ہوتے ہیں، اس کے تحت وہ فتویٰ دیتا ہے، وہ سارے فتوے۔ لیکن اب جو بھی نجف سے زیارت کر کے آ رہا تھا، بکر آ چکا تھا، صدام
بیہائنڈ دا اسکرین تھا، ابھی صدام کی ڈائریکٹ حکومت شروع نہیں ہوئی تھی، تو بہت سارے ظاہرین جا رہے تھے آ رہے. اب ہر آدمی آ کے کہتا 1974-75 یہ وہ زمانہ تھا جب میری پہلی ملاقات آیت اللہ العظمہ آغا سیستانی سے ہوئی، لیکن وہ اس وقت حجت الاسلام تھے اور آغا خوئی کے آفس میں کام کرتے تھے. تو جو خمس لے کے گیا تو انہوں نے کہا آفس میں جمع کرائیے. آفس میں آغا سیستانی ہی بیٹھے تھے، وہ رسید بنا کے دیتے تھے. یہ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں. تو خیر آغا خوئی سے میں نے کہا کہ بھئی ایک عجیب مسئلہ آپ کی کتاب میں ایک فتویٰ دیا ہوا، اور پھر جو آپ کے اپنے فارمولے ہیں جن سے آپ فتویٰ دیتے ہیں وہ بھی اس کے حساب سے بھی فتویٰ یہ زیارت کر کے آتا. کہتے ہیں میں نے تو خود آغا خوئی سے پوچھا، وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ فلاں چیز. اب یہ جو خودو پوچھا، اب اس کا کیا جواب دیا جائے؟ وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تو اپنے کانوں سے سن کے آ رہا ہوں. انہوں نے ایک ہی جواب دیا کہ وہ جانے میں جانوں، آپ کے لیے ایسے کسی بھی فتوے کو نہیں ماننا ہے جو میری کتاب میں لکھا ہے اور جو میرے فارمولے کے اعتبار سے فٹ اترتا ہے. علمی زبان میں کہہ دوں جو میرے اصول ہیں، مبانی، ان کے اعتبار سے ہے وہ آپ کو ماننا ہے. باقی اگر کسی نے پرسنل کوئی بات پوچھی اور میں نے اس کو جواب کوئی اور دیا، وہ یہ کہہ رہا ہے، اس کا کلیم ہے، تو آپ کے لیے اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں. اور یہی سوال میں نے بھی آیت اللہ سیستانی سے کچھ 8-9 سال پہلے پوچھا تھا، کیونکہ وہاں بھی یہی مسئلہ کہ جو زیارت کر کے آ رہا، میں آغا سیستانی سے مل کے آیا ہوں، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے یہ جواب دیا. کتاب میں کچھ لکھا ہے، ان کے اصول، ان کے مبانی، ان کے قواعد، ان کے فارمولے کچھ اور بتا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں میں نے تو یہ سنا. تو آغا سیستانی نے بالکل وہی جواب دیا، کیونکہ ہر مرجع یہی جواب دے گا. جو یہ کہتا ہے کہ پرسنلی اس کو ایک ایسا مسئلہ بتایا گیا، اب مرجع کھل کے تو نہیں کہہ رہے کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں یا مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، کہ آپ کے لیے اس کی کوئی ویلیو نہیں. عام مومن کے لیے جو یا کتاب میں لکھا ہے یا اگر صاحب علم ہے اور اس کو پتا ہے کہ میرے اصول کے مطابق کیا ہے، یہ بھی آپ کا ایک بہت بڑا فتنہ. جب کسی کو غلط مسئلہ کسی طرح سے جسٹیفائی نہیں کر پاتا، کہتا ہے میں نے تو خود سنیا ہے آغا سیستانی. چلو اگر تم نے سنا ہے نا، یہ تمہارے لیے. اگر جرنل پبلک کے لیے تو آغا جرنل پبلک کے لیے یہ مسئلہ یا کتاب میں لکھتے یا اپنے اصولوں کے ذریعے بیان کرتے. یہ بھی بہت اس مومن کی عزت بچانے کے لیے جملہ کہا کہ یہ مسئلہ تمہارے لیے، ورنہ حقیقت میں تو یہ تمہارے لیے بھی نہیں، کیونکہ یا تم نے غلط سنا ہے یا غلط سمجھا. اور اس کی مثالیں بھی ہیں غلط سمجھنے کی، لیکن اب ٹائم نہیں ہے. تو اس حالت اور ماحول نیت، آج ہی میں پڑھ رہا تھا آغا سیستانی کی کتاب میں مسئلہ، مومن نے سوال کیا کہ میں وضو کر رہا ہوں اور نماز پڑھ رہا ہوں، نیت کرنا بھول گیا. انہوں نے وہی جواب دیا جو اصل جواب ہے کہ نیت کوئی کرنے والی چیز ایسی نہیں ہوتی. نہ نیت کے کوئی الفاظ ہیں، نہ دل میں پورا خیال لانا. نیت اسی طرح سے کی جاتی ہے جیسے آپ زندگی کی، یہ ان کا جملہ، جیسے زندگی کے دوسرے کام آپ کرتے. جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو نیت نہیں کرتے ہیں کہ میں اس وقت یہ کھانا کھا رہا ہوں اپنی بیوی کے ہاتھ کے پکا ہوا چکن کا سالن بہت لذیذ قربتاً اللہ. نہیں، آیا کھانا آپ نے شروع کر دیا. اب آپ جب گھر سے نکلے اٹلانٹا کے جعفری سینٹر آنے کے لیے، کوئی نیت کر کے گاڑی نہیں چلائی. لیکن اگر کوئی آپ سے رک کے پوچھتا بھائی کہاں جا رہے ہیں اس وقت 6 بجے، آپ کہتے ہیں جعفری سینٹر جا رہا ہوں. نیت تھی آپ کی، لیکن نہ کوئی جملہ آپ نے کہا، نہ دل میں باقاعدہ کوئی جملہ لے کے آیا، دل کا ایک خیال. فرمایا بالکل اسی طرح سے نیت بھی ہوتی. اور ہمارے عجیب بات ہے کہ آدھی عبادتوں میں ہم اسی طرح کی نیت کرتے ہیں جو اسلام ہر عبادت میں چاہتا. بھئی دعائے کمیل پڑھتے ہیں بہت کم، کہیں میں نے سنا کہ پہلے نیت کرائی جاتی ہو کہ آج شب جمعہ میں دعائے کمیل پڑھ رہا ہوں سنت قربتاً اللہ. لیکن ہر آدمی آپ کو بتائے گا بھئی آج کیوں دوڑے جا رہے ہو سینٹر کا، آج وہاں دعائے کمیل، اس کو سننا. یا یہ کہ آپ کسی غریب کی مدد کرتے، باقاعدہ رک کے نیت نہیں کرتے، دل کا ایک خیال ہوتا. کوئی اگر آپ کہے بھئی اس بھلا آدمی کو $10 کیوں دیے، کہ اس میں ثواب ملے گا، یعنی آپ کی یہی نماز کی نیت ہے. پھر آغا نے اگلا جملہ وہ لکھا کہ اصل جو نیت ہے جس پہ زور دیا ہے روایتوں میں اور مجتہدین نے، وہ اس پر نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ آپ کے دل میں خیال ہے. کیا ضرورت ہے کہ آپ یہاں سے اٹھ کے واش بیسن پہ جائیں، آپ کہیں گے وضو کرنے جا رہا ہوں، تو نیت ہے آپ کی پہلے سے. ہاں اصل چیزیں آخری جملہ کہ جو عمل کرو وہ اللہ کے لیے کرو، دنیا دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے.
اصل یہ نیت ہے، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون والذین هم یراؤون، جو آیت میں نے کل اور آج تلاوت کی۔ ریاکاری اصل نیت کا یہ حصہ ہے۔ اب یہاں نیت کو ایک ایشو بنا دیا گیا، نیت کیسے کی جائے؟ واجب تخری میں تخری ہے، اور واجب ابھی وقت نماز کا نہیں آیا تو واجب کی نیت۔ اسلام نے آسان ترین مسئلہ بتایا۔ میں چونکہ کوئسچن آنسر میں بتا چکا ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ خاص طور پہ ہماری خواتین بلا وجہ کنفیوز۔ واجب سنت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، قربتاً اللہ، یہ عمل صرف اللہ کے لیے کر رہی ہیں، کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل میں خیال ہو کہ عمل اللہ کے لیے کرنا۔ آسان چیز کو خود سے مشکل بنانا کوئی مومن سے سیکھے، اور واقعاً جہاں پہ تفصیل میں جانا وہاں پہ کوئی نہیں جاتا تفصیل میں۔ اب میں ایک ہلکا سا اشارہ دے رہا ہوں کیونکہ مجلس کا ٹائم تقریباً پورا ہو گیا۔ ہلکا سا اشارہ، جس آدمی پر قرضہ ہو وہ واجب حج نہیں کر سکتا۔ یہ آیت اللہ سیستانی کا بہت ہی مشہور فتویٰ، باقی مراجع اس کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ جملہ توہین نہ بنے، ہر مرجع کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے اجتہاد کا۔ مرحوم آغا خوئی کہتے تھے قرضہ ہے تب بھی اگر حج پہ چلے گئے تو واجب ہو جائے گا۔ مرحوم امام خمینی بھی یہی کہتے ہیں، رہبر آغا خامنائی بھی یہی فرماتے ہیں، لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں کہ اگر آپ پہ قرضہ ہے اور آپ نے حج کر لیا تو حج کرنے کی اجازت ہے، حج آپ کا صحیح ہے، مگر یہ واجب حج نہیں مانا جائے گا۔ آپ کے واجبات ابھی باقی، یا یہ بھی غلط میں کہے کہ آپ پر حج واجب ہی نہیں ہوا، بہت ان کا حج کے لیے مسئلہ مشہور ہو گیا۔ اب اس کی تفصیل میں جانا، کیونکہ ویسٹرن کنٹریز میں رہنے والے ہر آدمی پر مکان کا مورگیج ہے، بزنس کا مورگیج ہے، گاڑی کا مورگیج ہے، یہ سارے مسئلے اس میں آتے ہیں۔ اب جیسے ابھی نیا فتویٰ آیا ہے آغا سیستانی کا، یہ تو بہت پرانا فتویٰ، نیا فتویٰ آیا ہے آپ پہ قرضہ ہے تو خمس بھی آپ پہ واجب نہیں، لیکن ڈیٹیل مسئلہ، یہ ایک میرے جملے پہ عمل نہیں کیجیے گا، باقاعدہ جو ان کے وکلاء ہیں اور باقاعدہ جو ان کے مسئلے سمجھانے والے ہیں ان کے ایک ایک گھنٹے کے کلپ آپ کو ملیں گی یوٹیوب پر۔ لیکن یہ اس کی ڈیٹیل میں جانا کہ آپ پر خمس واجب نہیں۔ ہمارے آسٹریلیا کے اندر تو 90% لوگ خمس سے ایگزمپٹ ہو گئے کیونکہ مورگیج لے کے بیٹھے ہیں اپنے مکان، اور وہ دینا بھی چاہتے ہیں خمس، وہ اپنا ایگزمپشن نہیں چاہتے ہیں، لیکن فتویٰ یہ ہے کہ آپ پہ خمس نہیں ہے، یہ آپ چیریٹی ہو جائے گی، آپ کی خمس نہیں ہوگا۔ تو اب یہ مسئلے یہاں ڈیٹیل چاہیے، یا کوئی نہیں پوچھتا۔ میں یہ نہیں کر رہا ہوں مجھ سے پوچھئے، اس لیے کہ یہ اتنا کمپلیکیٹڈ مسئلہ کہ 10 دن 12 دن میں جو آپ کے درمیان مہمان آ کے بیٹھے وہ آپ کو تفصیل نہیں بتا سکتا، لیکن معلوم کر رہے ہیں نیت۔ 15 منٹ پہلے نماز سے واجب کی نیت کا وضو ہمارا صحیح ہے کہ غلط ہے، نمازیں صحیح، ارے جو مسئلہ ہے بھی نہیں اس کے پیچھے پڑے، اور جو مسئلہ اتنا اہم ہے، حج اور خمس فروع دین کے اندر شامل ہیں۔ اب اس کی تفصیل میں جانا چاہیے، لوگ نہیں جا رہے ہیں، لیکن اب یہ تو ایک بیچ میں ضمنی بات اس لیے آ گئی کہ ویک ڈیز کی مجلس میں عموماً وہ مومنین آتے ہیں جنہیں اس قسم کی چیزوں کے سننے سے دلچسپی ہوتی ہے، اور پھر جو آخری ویکینڈ کی مجلسوں میں سبھی آ جاتے ہیں، اور پھر جو غم کی بڑی راتیں ہیں تو آقا حسین کو پرسا دینے والے آتے ہیں، تو اتنی میں خوش ڈرائی قسم کی بات وہاں نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر آپ سے کہوں کہ آپ میں سے میرے اندازے سے ایک گیس ہے میرا، 90% لوگ جو یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ وہ اپنا واجب حج کر چکے ہیں، انہوں نے واجب حج نہیں کیے ہیں کیونکہ ابھی تک واجب ہی نہیں ہوا، لیکن جیسے جیسے ان کے مورگیج پیڈ آف ہوتے جائیں گے تب ان کو دوبارہ حج پہ جانا ہوگا۔ مولانا ہم تو 5 حج کر کے آئے، ہاں کر کے آئے ہیں، وہ واجب نہیں تھا اس وقت۔ تو یہ ذرا قابل توجہ مسئلہ، یہ تو ضمنی ایک بات آ گئی مرجعیت کے حوالے سے، اور مرجعیت کے حوالے سے بات یہ آئی ہے کہ مرجع کمزور، مگر دیکھیں دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو بھی وہ کس طرح ایک فتوے سے شکست دیتا ہے، ایک فتوہ۔ اس کو ہم دوسرے الفاظ میں ایک جملہ کہہ سکتے ہیں، فتوہ کوئی طاقت نہیں، فتوہ کوئی تلوار نہیں ہے، فتوہ کوئی ویپن نہیں ہے، فتوہ کوئی آرمی نہیں ہے، مگر اس فتوے میں اتنی طاقت ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہی کربلا کا میسج ہے کہ ہمیشہ کامیابی طاقت کے ذریعے نہیں آتی ہے، طاقت یزید کے پاس تھی، حسین کے پاس دنیاوی اعتبار سے کوئی طاقت نہیں،
طاقت صرف آرمی سے نہیں آتی ہے، ساری آرمی تو یزید کے پاس تھی، ٹرینڈ آرمی، انٹرینڈ لوگ بھی آئے تھے اور ٹرینڈ آرمی بھی تھی. اور حسین کے پاس اگر آپ دیکھیں ہارڈلی جو میدان میں باقاعدہ جنگ کر سکیں اور کرائٹیریا پہ پورا اترتے وہ 30-40 ہوں. سارے ہتھیار، سارے سورسز تو یزید کے پاس تھے. حسین کے پاس ایک طرح سے مظلومیت تھی مگر حق تھا، اور حق اگر مظلوم بھی ہوتا ہے تو جب ایک مرجے کا ایک جملہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو ہلا کر رکھ دیتا ہے تو یہ تو میں بات اس کی کر رہا ہوں جو اس مرجے کا بھی آقا. اور نتیجہ کیا نکلتا؟ بہت ہی سمپل بات. اگر حسین کا کوئی سپاہی حسین کو چھوڑ کے یزید کی آرمی کو جوائن کرے تو it was not a surprising thing، کیونکہ وہ حسین کو مان رہا ہو لیکن بھوک ہے. کہاں تک آدمی برداشت کرے؟ پیاس ہے، بچوں کا رونا، جنگل میں آ کے بیٹھنا. اگر ساتھ میں لیڈیز ہیں تو پتہ ہے کہ لیڈیز قیدی بنا کے ذلیل کر کے بازاروں درباروں میں لے جائی جائیں گی. یہ مجبوریاں دیکھ کر اگر کوئی حسین کا ساتھی حسین کو چھوڑ دے تو غلط تو کرے گا لیکن اس کا آرگومنٹ سمجھ میں آتا ہے. اور اگر یزید کا کوئی آدمی یزید کو چھوڑ کے حسین کے پاس آ جائے تو سمجھ میں نہیں آتا. بھئی وہاں سے یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ یہاں تمہیں کیا ملے گا؟ اور خاص طور پر اگر آنے والا کسی بہت ہی اونچے اسٹیٹس یا پوسٹ کے اوپر، عزت ہے، احترام ہے، دولت ہے، طاقت ہے، بادشاہ کے دربار میں تمہارا ایک ہائی اسٹیٹس ہے، بھوک اور پیاس سے گھبرا کے لوگ باطل کی طرف چلے جائیں وہ سمجھ میں آتا ہے. لیکن دنیا کی ساری نعمت کو ٹھوکر مار کر حق کی جانب آ جائیں، یہ مثالیں اسی وقت ملیں گی جب یہ پتہ چل جائے کہ دیکھیے حق ادھر. یہ حر کا لشکر یزید سے ادھر آ، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. میں اکثر ایک واقعہ پڑھتا ہوں زیارت میں بھی اور مجلس میں بھی. آپ پھر سن لیجیے، یہ جو میں نے بڑے بڑے مراجع کے نام لیے، ان بٹوین آغا محسن حکیم کا نام. خاندان حکیم نے صدام کے ہاتھوں بہت ظلم برداشت کیا. کیوں؟ آغا حکیم کے ایک فتوے کی وجہ سے. میں نے ابھی تو وہ اگزامپل دی تھی کہ جہاں فتوے نے دنیاوی اعتبار سے بڑی شہرت حاصل کی، آغا حکیم کے فتوے کی پرائس خاندان حکیم کو بہت زیادہ دینا پڑی. اب وہ ساری تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. آغا محسن حکیم کے وہی بیٹے جو بعد میں شہید ہوئے اور آج بھی نجف اشرف میں مولا کائنات کے روضے کے بالکل سامنے وہی سڑک شاہراہ رسول جس پہ آغا سیستانی کا آفس ہے اور دیگر مراجع کے گھر ہیں، اس کے بالکل شروع میں آغا محسن حکیم کی یہ قبر ہے اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے رضا حکیم بھی دفن ہے. جیسے ہی آپ حرم سے باہر نکلیں گے دکانیں بعد میں شروع ہوں گی، پہلے یہ روضہ آپ کو نظر آئے گا. ان کے یہی بیٹے کوٹ کر رہے ہیں کہ میرے بابا جب بالکل زندگی کا آخری سال تھا، 91 کی ایج تھی ان کی، تو ایک بار بہت ضعیف بھی ہیں اور صدام 69 میں بکر اور صدام عراق میں ایک ساتھ آئے تھے. بالکل شروع کا زمانہ تھا، بڑا جوش بھی تھا ان دونوں ظالموں میں اور وہ فیس کرنا پڑ رہا ہے آغا محسن حکیم اور ایج بھی اتنی. کہا کہ اب زندگی بہت مختصر لگ رہی ہے، ایک بار آقا حسین کی زیارت اور کرنا چاہتا ہوں مرنے سے پہلے. اب لے کے گئے ان کو، بڑی مشکل سے، تفصیلات کی تو ضرورت نہیں. کربلا پہنچے، ساری زیارتیں کی اور آخر میں کہا کہ مجھے حر کے روضے پر بھی جانا. آج کل تو ہر ظاہر جاتا ہے لیکن جناب حر کے حوالے سے خود کربلا کے اندر بھی خاصا عرصہ ایک ڈسپیوٹ رہ چکا کہ زیارت کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. اس کے واقعات بھی ہیں جو آپ کو زیارت کے ٹرپ میں آپ کے عالم بتائیں گے. کہا مجھے جانا ہے، وہ جناب حر کے روضے پہ گئے. آج تو بہت شاندار روضہ، اس وقت ویسا نہیں تھا. اور وہاں جانے کے بعد حر کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے حر ابن یزید الریاحی، میں عمر میں تجھ سے زیادہ ہوں. عمر کا ایک احترام اسلام میں بھی ہے، سینئرٹی کا، اور میں
علم میں بھی تجھ سے زیادہ ہوں، ایک فقیہ، ایک مجتہد، ایک مرجع، ایک نائب امام، اور تو کچھ نہیں، اور میں خاندان میں بھی تجھ سے بہتر ہوں، سید تبا تبائی، امام حسن کی اولاد میں۔ خود کہتا ہے کہ آقا اگر کسی اور نے میری ماں کا نام لیا ہوتا میں پلٹ کے اس کو ایسا ہی جواب دیتا، لیکن آپ کی ماں تو فاطمہ زہرا خاتون جنت، ان کی اولاد میں آقا حکیم۔ کہا میں عمر میں بھی، خور کیا تھا 33 34، آقا حکیم 92، عمر میں زیادہ، ایج میں زیادہ، خاندان میں زیادہ، اور علم میں زیادہ، لیکن تیری زری کو دیکھ کے اتنا میرا جسم کانپ رہا ہے اور میں اتنا ہیبت زدہ ہوں کہ بیٹھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا۔ ہر ایک کہہ رہا ہے کہ آپ تو اتنے ضعیف ہیں، جوان ظاہر بھی آتے ہیں، بیٹھ کے زیارت پڑھتے ہیں، آپ بیٹھ کر نہیں، تیری ایسی ہیبت اور جلال میرے دل میں کہ بیٹھنے کی ہمت نہیں ہے، کیونکہ تو نے اتنی بڑی قربانی تھی کہ شاید ہی کوئی دے سکے۔ نفس کا جہاد پہلے کیا ہے، یزید کے خلاف جہاد بعد میں کیا، دولت چھوڑ کے ادھر آیا۔ ہم یہاں تھوڑے سے ڈالرز کا نقصان برداشت نہیں کر پاتے، عزت چھوڑ کے یہاں پہ آیا، عہدہ چھوڑ کے یہاں پہ آیا، ساری فیسلٹیز چھوڑ کے آیا، اور کہاں آیا ہے؟ جہاں بھوک ہے، جہاں پیاس ہے، جہاں یقینی شہادت ہے، جہاں بیٹے کا لاشا ہے، جہاں ساری قید و بند ہے گھر والوں۔ سن لینا بہت آسان ہے، مجلس کے اندر گریہ کرنا بھی ایک بڑا ہے، بہت بڑا اسٹیج، لیکن خور سے آپ پیغام لیجئے۔ اور میں ایک جملہ کہہ کے چند جملے خالی مصائب کے بتاؤں گا، کل تو شب جمعہ سے مصائب کا بیان زیادہ ہوا کرے گا، اور وہ یہ ہے کہ میں بہت زیادہ کرٹیسزم کا وکٹم بنتا ہوں۔ لوگ مجھ سے ایک اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا ممبر پہ آپ آتے ہیں، آل محمد کا ذکر کیا کریں، اب یہ آغا سیستانی یا آغا محسن حکیم یا یہ ہسٹری کی دوسری غیر معصوم پرسنالٹیز کا ذکر آپ کیوں کرتے ہیں؟ میں بہت کم کرتا ہوں یہاں پہ اٹلانٹا میں، ورنہ کراچی میں تو آپ دیکھیں میرے 3 گھنٹے کے لیکچر، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ اس کا جواب ایک چھوٹی سی بات جس کے لیے آج میں نے خور کے مصائب سے پہلے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روکا، اور وہ یہ کہ ہماری قوم کی ایک عجیب مینٹیلٹی بن گئی۔ میں غم کے بیان سے ہٹنا نہیں چاہتا، بالکل آخری جملے، آل محمد کی جتنی بھی پریکٹیکل لائف کو پیش کریں لوگ سن کے تعریف تو کرتے ہیں، لیکن جب کہا جاتا ہے کہ فالو کرو، ارے مولانا آپ بھی کیا بات کرتے ہیں، وہ معصوم، ہم گناہگار، وہ نور کے بنے ہوئے، ہم مٹی کے بنے ہوئے، ان کے لیے آئے تطہیر آئی ہے، ہمیں تو ہر وقت شیطان نے گھیرے میں لیا، ہم کہاں ان جیسے بن سکتے ہیں؟ ارے کون کہہ رہا ہے ان جیسے بنو؟ مگر اگر وہ اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، تم فجر کی نماز تو کم از کم ریگولر ہو جاؤ۔ کون کہہ رہا ہے فاطمہ جیسا حجاب کرو، لیکن کم از کم اپنے سر کے بال تو صحیح طریقے سے چھپا لو؟ نہیں، ایک دم سے زیرو پہ آ جاتے ہیں کہ ویسے تو ہم ہو ہی نہیں سکتے۔ اہل بیت کی پریکٹیکل لائف سن کر مومن ایک جملہ کہہ کے اپنے آپ کو ہر ذمہ داری سے آزاد کرتا۔ تو غیر معصومین کے واقعات میں بیان کرتا ہوں یہ کہہ کر، یہ جملہ میں نے 2 دن پہلے بھی کہا تھا، یہ تو معصوم نہیں، یہ تو نور سے پیدا نہیں ہوئے، انہوں نے تو کسی معصومہ ماں کا دودھ نہیں پیا، یہ تو کسی معصوم گھر کے اندر پروان نہیں چڑھے، ان کے لیے تو آیہ تطہیر نہیں آئی ہے۔ جب وہ غیر معصوم ہو کر ہم جیسے عام گھرانے کے لوگ ایسا کردار پیش کر سکتے ہیں تو کم از کم انہی کو فالو کر لو۔ اور پھر یاد کیجئے میرا جملہ تھا فیا لیتنی اصحاب حسین کے لیے آیا، اس لیے میں یہ حالات زیادہ اب اور کی مثال دیکھیں، کتنی بڑی قربانی، حسین کی میں قربانی پیش کروں، آپ کہیں گے مولانا پھر بھی آپ نے کم بتایا، حسین تو اس سے بھی عظیم ہے، اور کیا شک، لیکن ہم ویسے نہیں بن سکتے، حر بن سکتے ہو، یہ قربانی دے سکتے ہو۔ ذرا سوچئے کربلا کے واقعے کا ظاہری طور پہ اتنا بڑا ذمہ دار رسپانسیبل حسینی قافلہ جا رہا ہے مکے سے کوفہ، کس نے راستہ روکا؟ ارباب مقاتل تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ کربلا کے واقعے کے حوالے سے زینب کبریٰ کا پہلا ماتم حر کی وجہ سے شروع ہوا، کیونکہ جیسے ہی حر نے آ کے راستے میں حسین کے گھوڑے پہ کی لگام پہ ہاتھ ڈالا، فرزند رسول اب آپ آگے نہیں جا سکتے،
محمل سے زینب کے رونے کی آواز آنے لگی. زینب کا بابا تو بتا چکا تھا نا کہ کربلا کہاں سے ڈائیورٹ ہوگا. زینب سمجھ گئی کہ اب یہ کربلا کی بگننگ. حر نے روکا. کربلا لے کے کون آیا؟ حر. یزید کو خط کس نے لکھے کہ حسین ہمارے قبضے میں آ گئے ہیں؟ حر. کس کے لکھے ہوئے لیٹرز کی بنا پر فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں جو حبیب ابن مظاہر کے مسائل میں نے پڑھا؟ حرمل آیا، شمر آیا، سنان آیا، خولی آیا، عمر سعد آیا. حر. چلے اور باتیں چھوڑیے. 7 محرم کو آفٹر نون میں جو میٹنگ عمر سعد کے خیمے میں ہوئی تھی اس میں حر بیٹھا. کوئی اس نے آبجیکشن نہیں کیا. کون سی میٹنگ؟ کہ حسین کے بچوں پہ پانی بند کرنا. 7 محرم سے پانی بند ہوا ہے. اس وقت تک حر نہ صرف یہ کہ یزید کی آرمی میں تھا بلکہ وہ جو ایک وار کونسل تھی اس کا ممبر تھا. 9 محرم کی آفٹر نون پر جنگ شروع ہو گئی تھی. عاشورہ تو بعد میں آیا. 9 محرم کو عمر سعد نے کمان میں تیر رکھ کے پہلا تیر پھینکا تھا اور حسین کو عباس کو بھیجنا پڑا کہ جا کے 1 رات کی مہلت مانگو. اس وقت تک حر کہاں تھا؟ یزید کی فوج میں تھا. لیکن جب عاشور کا دن آیا اور ایک مرتبہ حر میں تبدیلی آئی اور چینج آئی اور توبہ کی اس نے. ہمیں ایک میسج بھی، خوشخبری. جب حر جیسے گناہگار کی توبہ قبول ہو کے حر اتنے ہائی اسٹیٹس پہ جا سکتا کہ امام جب شہدائے کربلا کو سلام کرتے بے ابی و امی، میرے ماں باپ تم پہ قربان، تو اس میں حر بھی شامل ہے. محاورتاً صحیح مگر امام کہیں میرے ماں باپ قربان. جب حر اتنی غلطیاں کر کے بھی اتنے ہائی اسٹیٹس پہ جا سکتا ہے تو ہم تو کوئی بھی گناہگار نہیں. مگر عاشورے کی صبح کو وہ وقت آیا کہ ایک مرتبہ حر چینج ہو گیا اور اسے اپنی غلطی کو ریئلائز ہو گیا. حر کا قریبی دوست، بہت کلوز فرینڈ ہے، اس نے حر کا چہرہ دیکھا، فیس ایکسپریشن، سمجھ گیا. کہا حر ایک دم سے تو چینج ہو چکا. کل رات کو کچھ اور تھا اور اس وقت کچھ اور. کیا ارادہ؟ کہا اب میں سوچتا ہوں کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی. قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا. میں سوچ رہا ہوں کہ حسین کی بارگاہ میں جا کے اپنی خطا کو مان لوں. حر کے دوست نے کہا کہ ایسی غلطی مت کر. یزید کا لشکر چھوڑے گا، یہاں سے بھی نقصان ہوگا، اور حسین تو کبھی تجھے ایکسپٹ نہیں کرے گا. دنیا کا کوئی انسان تجھ جیسے مجرم کو قبول نہیں کرے گا. یہاں سے بھی جائے گا، وہاں سے بھی جائے گا. حر نے کہا یہ تم کہہ رہے ہو، لیکن مجھے پتا ہے کہ رحمت للعالمین کا بیٹا میری بڑی سے بڑی غلطی کو معاف کر دے گا. حر کے دوست نے کہا پھر میں سمجھاتا ہوں، یہ بھی ہاتھ سے نکلا وہ بھی تیرے ہاتھ میں نہیں آئے گا. کہا نہیں مجھے پتا ہے، میری پہلی مجلس، یہ اہل بیت ہیں، یہ غلاموں کی اتنی عزت دیتے ہیں، یہ گناہگاروں کو ایسا صلہ دیتے ہیں، یہ اہل بیت ہیں. حر کو اتنی معرفت ہے. کہا میں جاؤں گا. اور یہ کہے کہ چلا، بیٹے کو ساتھ لیا، غلام کو ساتھ لیا. وہاں سامنے لشکر حسین تو کل رات سے ہی الرٹ تھا. پہلا اٹیک تو عاشورے سے پہلے تاسوعہ 9 محرم کو ہو چکا، تیار کھڑا، جنگ شروع ہونے والی. ایک بار لشکر حسین نے دیکھا کہ حر آ رہا. اب حر کو کون نہیں پہچانتا؟ اسی نے تو ہمارا راستہ روکا تھا، اسی نے تو آقا کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈالا تھا، یہی تو ہمیں کربلا لے کے آیا تھا. بس اتنا دیکھنا تھا. اصحاب امام کے لیڈر ہیں حبیب ابن مظاہر. آواز دی اے اصحاب امام جلدی سے بنی ہاشم کے شہزادوں کو اپنے گھیرے میں لے لو، ایسا نہ ہو کہ ہم زندہ رہیں اور یہ دشمن انہیں کوئی نقصان پہنچا دے. اور عباس علمدار نے، جوانان بنی ہاشم کو آواز دی جلدی سے آقا حسین کو اپنے گھیرے میں لے لو، ایسا نہ ہو کہ دشمن حملہ کرے اور ہم ابھی زندہ ہوں. بنی ہاشم کے نوجوانوں نے حسین کو اپنے چاروں طرف گھیرے میں لیا.
اصحاب امام نے بنی ہاشم کے نوجوانوں کو، ارے ابھی تو اتنی زیادہ ہر ایک کو پریشانی ہے، لیکن اے حبیب ابن مظاہر اور اے مسلم ابن اوسجا کہ تھوڑی دیر کے بعد جب اسی اکبر کے کلیجے میں برچی لگے گی، اصغر کا گلا چھدے گا، قاسم کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، اس وقت تم کہاں؟ اور اے میرے آقا عباس کس طرح اپنے آقا حسین کو گھیرے میں لیا، اور جس وقت آقا حسین ذوالجناح پہ زخموں سے چور چور کبھی دائیں ڈگمگا رہے ہیں، کبھی بائیں ڈگمگا رہے ہیں، لیکن حر بہت قریب نہیں آیا، ایک ڈسٹنس رکھ لی، وہاں آ کے رکا، گھوڑے سے اترا، جیب سے رومال نکالا، اپنے دونوں ہاتھ رومال سے باندھے اور صرف ایک جملہ کہا، اے رحمت للعالمین کے بیٹے، کیا کائنات کا سب سے بڑا مجرم تیری بارگاہ میں آ سکتا ہے؟ حسین نے کہا حبیب اپنے ساتھیوں کو سنبھالو، عباس اپنی فوج کو سنبھالو، میرا مہمان آیا ہے، میں اس کے استقبال کے لیے اکیلا جا رہا ہوں۔ اور یہ کہہ کہ حسین گھوڑے کو ایڑ لگا کے آگے بڑھے، حر کے قریب پہنچی، حر نے اتنا انتظار بھی نہ کیا کہ آقا گھوڑے سے اترے، آقا کے پیروں پہ اپنا سر رکھ دیا، اخطأت ابن رسول اللہ، میں نے بڑی خطا کی ہے، اور اگلا جملہ آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ میری خطا کو معاف کر دیا۔ حسین گھوڑے سے اترے، حر کو گلے سے لگایا، یا حر انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یہ کیا کہہ رہا ہے خطا کار و مجرم، تو میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ بس یہ جملہ سنا حسین نے مجھے بھائی کہہ دیا، حر کا سارا جسم کانپ اٹھا۔ پھر اگلا جو جملہ حسین نے کہا حر برداشت نہ کر سکا، حسین نے کہا حر میں بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں، تو باطل کو چھوڑ کے حق پر آ گیا، جہنم کو چھوڑ کے جنت پہ آ گیا، گمراہی کو چھوڑ کے ہدایت پہ آ گیا، لیکن حر میں بہت شرمندہ بھی۔ مولا شرمندہ کیوں ہے؟ کہا کل جب راستے میں تو دشمن بن کے آیا تھا تو تجھے اتنا پانی پلایا تھا کہ تیرے گھوڑے بھی سیراب ہو گئے تھے، اور آج میرا مہمان و بھائی بن کے آیا ہے، حسین ایک کوزہ پانی کا تیرے سامنے نہیں پیش کر سکتا۔ غیرت مند حر ہے نا، جملہ سنا اپنی ساری غلطیاں پھر یاد آ گئی، تڑپ کے کہا فرزند رسول میری خطائیں بہت زیادہ ہیں، میں اپنی غلطیاں کفارہ دے کے معاف کرانا چاہتا ہوں، اور مولا اس کا کفارہ یہ ہے کہ پہلے میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دیجئے اور پھر میں مروں گا۔ حسین نے کہا حر عام حالات ہوتے میں کبھی اجازت نہ دیتا، لیکن آج تو ہر ایک کو مرنا، کوئی پہلے کوئی بعد میں، جا میں نے تیری خواہش پوری کی۔ حر کا بیٹا چلا، اسی زری میں دفن ہے جہاں حر ہیں۔ ایک مرتبہ حر کا بیٹا چلا، حر نے کہا بیٹا ایسا جہاد کرنا کہ تیرے خون سے تیرے بابا کا گناہ پاک ہو جائے، معاف ہو جائے۔ حر کے بیٹے نے جہاد کیا، تھوڑی دیر گزری، آخر گھوڑے سے زمین پہ گر رہا ہے، گرتے گرتے آواز دے رہا ہے بابا ادرکنی، میری مدد کو آئیے۔ حر نے سنا ہے تو بہرحال باپ نا، جوان بیٹا تھا، ایک مرتبہ تڑپ کے کھڑا ہوا، بیٹے کی جانب جانا چاہتا ہے۔ حسین نے کہا حر کہاں جا رہے؟ کہا مولا بھائی اجازت دیجئے، بیٹا مر رہا ہے، بیٹے کے سرانے جانا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا بیٹھ جا۔ حر دو باتیں یاد رکھ، تو میرا مہمان ہے، تجھے زحمت نہیں کرنا ہے، حسین تیرے بیٹے کو اٹھا کے لائے گا، مگر حر اس سے زیادہ یہ بات یاد رکھ کہ تو بوڑھا باپ ہے، وہ جوان بیٹا ہے، بوڑھے باپ جوان بیٹے کے لاشیں نہیں اٹھاتے ہیں، بوڑھے باپ جوان کے لاشوں پہ نہیں جاتے ہیں۔ یہ کہہ کے حر کو بٹھا دیا۔ مولا ایک جملہ میں آپ سے عرض کر دوں، حر سے تو کہہ دیا کہ بوڑھا باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھاتا، لیکن جب 18 سال کا علی اکبر گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا، ہائے یہ بوڑھا باپ کس طرح سے اپنے جوان کے لاشے کو اٹھا دے گا۔ خداوندہ
علی اکبر کی شہادت کا واسطہ، حر کی خطا معاف ہونے کا واسطہ، رحمت للعالمین کے بیٹے حسین کے مصائب کا واسطہ، آج کی مجلس میں گریہ کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، ہمارے تمام مرحومین کو بلند درجات عطا فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، لیکن مرتے دم تک بلکہ قیامت بلکہ جنت میں بھی ہمیں حسین کا عزادار بنا کے داخل فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام زمانہ میں تاجیل فرما۔ ماتم حسین۔ یا حسین تجھ کو لعینوں نے ستایا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین، گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین، تجھ کو لعینوں نے ستایا حسین، یا حسین، یا حسین، تین سب روز کا پیاسا حسین، تین سب روز کا پیاسا حسین، دست بلا میں تجھے مارا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، بیت کے خط تجھ کو بلایا گیا، بیت کے خط تجھ کو بلایا گیا، تیرا وطن تجھ سے چھڑایا گیا، بیت کے خط تجھ کو بلایا گیا، قبر سے نانا کی ہٹایا گیا، قبر سے نانا کی ہٹایا وہ تسلیم و رضا، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، کیا سب عصور کا ہنگام تھا، کیا سب عصور کا ہنگام تھا، سارا جہاں لرزہ بر اندام تھا، کیا سب عصور کا ہنگام تھا، تجھ کو عبادت سے فقط کام تھا، تجھ کو عبادت سے فقط کام تھا، کرتا رہا ذکر خدا، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، فوج حسینی میں بڑا جوش تھا، فوج حسینی میں بڑا جوش تھا، بھی پیاسوں کا صفایا کیا، فوج حسینی میں بڑا جوش تھا، ثانی حیدر کو علم دے دیا، ثانی حیدر کو علم دے دیا، سب نے اسے فخر سے دیکھا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، پھر تو جب حشر بپا ہو گیا، پھر تو جب حشر بپا ہو گیا، ایک کے بعد ایک فدا ہو گیا، پھر تو جب حشر بپا ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہو گیا، اب کوئی ناصر نہ رہا، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، مادر قاسم کا جگر دیکھیے، مادر قاسم کا جگر دیکھیے، جذبہ ایمان کا اثر دیکھیے، مادر قاسم کا جگر دیکھیے، بیدیارن میں پسر دیکھیے، بیدیارن میں پسر دیکھیے،
ہوا پامال جفا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حضرت عباس بھی مرنے چلے حضرت عباس بھی مرنے چلے نہر پہ جرار کے بازو کٹے حضرت عباس بھی مرنے چلے تھام کے اب اپنی کمر رہ گئے تھام کے اب اپنی کمر رہ گئی چپ ہو کے سکینہ حسین یا حسین یا حسین یا حسین نصرت بے سیر پہ جانے فدا نصرت بے سیر پہ جانے فدا کھینچے ہوئے تیر بڑا حرملا نصرت بے سیر پہ جانے فدا کلا میں سہے والا ہوا قطر کلا میں سہے والا ہوا سوئے فلک آپ نے دیکھا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ڈل گیا دن اور قریب آئی شام ڈل گیا دن اور قریب آئی شام اب تو اکیلے ہیں امام بنا ڈل گیا دن اور قریب آئی شام دے دیا سر ختم کیا اپنا کام دے دیا سر ختم کیا اپنا کام دین نبی خوب بچایا حسین یا حسین یا حسین یا حسین رہے گا حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم یہ شور گریا یہ شور ماتم یہ شور گریا یہ شور ماتم سنی ہوئی داستان پہ ہم سنی ہوئی داستان پہ ہم ایک آہ بن کر ابھر رہی ہے وہ کربلا کی صدائے پرنام صدا رہے گا حسین کا غم صدا رہے گا حسین کا غم بڑا جو حد سے غرور باطل بڑا جو حد سے غرور باطل تڑپ اٹھا پھر حسین کا دل تڑپ اٹھا پھر حسین کا دل چلا حرم کو وطن سے لے کر ردا زینب بنا کے پرچم صدا رہے گا حسین کا غم صدا رہے گا حسین کا غم اصول فکر و عمل کو موڑا اصول فکر و عمل کو موڑا یزیدیت کے فضو کو توڑا یزیدیت کے فضو کو توڑا در ایک دیوار ظلم ڈھا کر بنا گیا دی کا کسر محکم صدا رہے گا حسین کا غم صدا رہے گا حسین کا غم وفاؤں کا دل ہلا کے اٹھا وفاؤں کا دل ہلا کے اٹھا وہ قبر اصغر بنا کے اٹھا وہ قبر اصغر بنا کے اٹھا جوان کی میت مسکرا کر بدل گیا فکر نسل آدم صدا رہے گا حسین کا غم صدا رہے گا حسین کا غم
سنبھل کے ٹوکے ہمیں زمانہ، سنبھل کے ٹوکے ہمیں زمانہ، گزر گیا دور تازیانہ، گزر گیا دور تازیانہ، بغور سن لے جہان والے، اب اس علم کے ہے پاس باہم، صدا رہے گا حسین کا غم، صدا رہے گا حسین کا غم۔ ہائے حسینہ، ہائے حسینہ، ہائے حسینہ، ہائے حسینہ، کہتی تھی زینب، ہائے حسینہ، کہتی تھی زینب، ہائے حسینہ، ہو گئی برباد یہ بہنا کرب و بلا میں، ہو گئی برباد یہ بہنا کرب و بلا میں، کہتی تھی زینب، کربلا کچھ نہ دیا کرب و اذیت کے سوا، میرے دامن میں بچا کیا ہے مصیبت کے سوا، کربلا تجھے ملا کیا ہے قیامت کے سوا، کربلا تجھے ملا کیا ہے قیامت کے سوا، کہتی تھی زینب، کہتی تھی زینب، ہو گئی برباد یہ بہنا کرب و بلا میں، ہو گئی برباد یہ بہنا کرب و بلا میں، کہتی تھی زینب، سب عاشور اذان علی اکبر کی قسم، میرے بھائی پہ چلے تیر ہزاروں پہ ہم، چھپ رہی کرب و بلا ہوتے رہے ہم پہ ستم، چھپ رہی کرب و بلا ہوتے رہے ہم پہ ستم، کہتی تھی زینب، کہتی تھی زینب، ہو گئی برباد یہ بہنا کرب و بلا میں، ہو گئی برباد یہ بہنا کرب و بلا میں، کہتی تھی زینب، میرا 18 برس والا جیالا اکبر، کھا گئی اس کے بھی اے کرب و بلا تیری نظر، میں نے دیکھا ہے اسی لال کا برچی میں جگر، میں نے دیکھا ہے اسی لال کا برچی میں جگر، کہتی تھی زینب، کہتی تھی زینب، ہو گئی برباد یہ بہنا کرب و بلا میں، ہو گئی برباد یہ بہنا کرب و بلا میں، کہتی تھی زینب، کہتی تھی زینب، بھائی 18 تھے 2 بیٹی تھے کوئی نہ رہا، اب تو تنہائی میری دیتی ہے مجھ کو پرسا، کیا برا کرتا میرا کر دیا مجھ کو تنہا، کیا برا کرتا میرا کر دیا مجھ کو تنہا، کہتی تھی زینب، کہتی تھی زینب، ہو گئی برباد یہ بہنا کرب و بلا میں، ہو گئی برباد یہ بہنا کرب و بلا میں، کہتی تھی زینب، کہتی